بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آج بچوں کے حوالے سے چند مسائل آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے دو ضروری باتیں کروں گا، کیونکہ یار جب میری بیٹی بیمار ہوئی تھی نا، تو یوٹیوب پر ہر ایک مجھ کے لیے فکر مند تھا، تو آپ کے بچے بھی میرے بچے ہیں۔ خدا نہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان ہدایت کو نظر انداز کر دے اور کل آپ کے بچوں کو کچھ ہو جاؤ تو میں بھی اس کے لیے فکر مند ہوں گا، کیونکہ آپ کے بچے بھی میرے ہی بچے ہیں۔ تو بھائی آج کل جو کیری نکلی ہوئی ہے نا، کیری، آم کے کیری، تو جب تک بارش نہیں ہوتی ہے خود بھی کیری کھانے سے، آم کھانے سے بچے رہیں، اور اپنے بچوں کو خصوصاً اس سے بچائیے، کیونکہ کل رات میں ایک کلینک میں گیا تھا تو وہاں اکثر بچوں کے جو نا پوڑے نکلے ہوئے تھے۔ تو جو بھی بچہ ان دنوں میں کیری وغیرہ کھائے گا، آم، تو ان کا پوڑے وغیرہ نکلنے شروع ہو جائیں گے بہت زیادہ جلدی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو تکلیف میں نہ لائیں۔ اور دوسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بھائی آج کل جو بیماری نکلی ہوئی ہے نا، کرونا وائرس، تو وہ بہت زیادہ عید کے بعد دوبارہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں۔ اگر آپ کے بچے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان پہ خاص نظر رکھیں کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں سب سے پہلے ان کے ہاتھ کے دھلائی کریں اور چہرے وغیرہ اپنی نگرانی میں دھلائیں۔ خدا را ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کو کچھ ہو جائے۔ اور اپنا بھی خیال رکھیے کہ باہر سے جو بھی مہمان آتے ہیں نا، تو اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، ان چیزوں سے خدا را میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یار تھوڑا سا دور رہے، ڈسٹینس رکھے، فاصلہ رکھیں۔ اب مسائل کی طرف آتے ہیں۔ مسائل بچوں کے حوالے سے بہت ہی زبردست اور دلچسپ مسائل ہے۔ کل رات میں ایک ایلوی پیج کا ذکر کیا رات میں، تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ بھئی آپ ثبوت لے آؤ، پلانا لے آؤ، ڈنگانا لے آؤ۔ تو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ بھئی عیدی مانگنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ بھئی عیدی مانگنا جو ہے نا ناجائز ہے۔ تو میں آپ کو کتاب بھی دکھا دیتا ہوں، جس کتاب سے میں آپ کے ساتھ مسائل شیئر کرتا ہوں، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ بہت ہی اسلامی کتاب ہے، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی قابل قدر جو ہے نا عالم گزرے ہیں اور جید عالم دین گزرے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، تو ان کے کتابوں سے ماشاءاللہ ان کا حل موجود ہوتا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ بھئی عیدی لینا، مانگنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ حضرت صاحب کے سوال پڑھتے ہیں، ان کے جوابات سنتے ہیں کہ سوال: عید کے دنوں میں جس کو دیکھو عیدی لینے پر تلا ہوا ہے، خیر بچوں کا تو کیا کہنا، گوشت والے کو دیکھو، سبزی والے کو دیکھو، پیٹرول والے کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو یار پیٹرول ڈلوانے چلے جاؤ تو وہ پیٹرول ڈلوانے والا کہے گا بھئی عیدی دے دو، گوشت والا کہے گا عیدی دے دو، سبزی والا کہے گا بھئی عیدی دے دو، ہر ایک عیدی مانگ رہا ہے۔ تو یہ عیدی مانگنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ عیدی مانگنا تو جائز نہیں ہے، عیدی مانگنا جائز نہیں ہے، البتہ خوشی سے بچوں کو، ماتحتوں کو، ملازموں کو ہدیہ دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے، مگر اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے، نہ اس کو سنت تصور کیا جائے۔ بھائی سنت میں، احادیث اور قرآن کی روح میں عیدی کا کئی ذکر نہیں آیا، کہیں ہم نے نہیں سنا کہ صحابہ نے اپنے بچوں کو دیا ہو، نہ یا نبی علیہ السلام نے کسی کو مطلب عیدی وغیرہ دی ہو۔ ہاں ہدیہ دے دیا جاتا ہے، اپنی خوشی سے آپ اپنے ملازموں کو ہدیہ دے دو، سبزی والوں کو دے دو، لیکن مانگنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بھائی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی جو سوال جواب ہے ان کو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے آپ لوگ۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ آج کل جو ہے نا بچوں کو ہم جو کالا دھاگا باندھتے ہیں یا سرما وغیرہ سے، کاجل وغیرہ سے جو ٹک لگاتے ہیں، یہاں پہ تل سا لگاتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سوال بھی سنتے ہیں، جواب بھی سن لیتے ہیں۔ تو لوگ عموماً چھوٹے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالے رنگ کا ڈورا یا پھر کالا کاجل کا ٹکا نما لگا دیتے ہیں، کیا یہ عمل شرعی لحاظ سے درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اعتقاد کی خرابی نہ ہو تو جائز ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدنما کر دیا جائے تاکہ نظر نہ لگے۔ تو بھائی اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں کرنے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو نظر نہ لگے تو ٹھیک ہے، اگر اس لیے کر رہے کہ بھئی مطلب فلانا پیر نے کہا، فلانا ڈنگانا منگانا نے کہا، تو بھئی ناجائز ہے، سیدھے سیدھا ناجائز ہے۔ آخر کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کو ہنسا دے گا تھوڑا سا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے دلچسپ جو ہے نا مسئلہ ہے آخری والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آج کل جو اکثر گھرانوں میں ایک رسم پایا جاتا ہے، یہ کہ جب کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تمام رشتہ دار اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بچے کو دیکھنے کے لیے ہر شخص پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق جیب سے نوٹ نکال کر اس بچے کے ہاتھ میں تما دے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نوٹ بچے کے ماں کے تکیے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ آسمانی قانون کی طرح ایک پختہ رسم بن چکی ہے اور آج تک ہم نے کسی کو اس کی خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا۔
جب بچے کی ماں کا چلہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر نوٹوں کی گنتی کی جاتی ہے اور نوٹوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے بچے کی قسمت یا بدقسمتی کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے۔ یہ کاروبار کرنے کے لیے کئی گھرانوں میں بچوں کی پیدائش کا بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں ان فرسودہ رسم و رواج کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ تو مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو سارے لوگ آتے ہیں، اس کو پیسہ وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ پیسہ اس کے تکیے کے نیچے جمع کیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی ماں کا مطلب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں بچے کی ماں کی، تو پھر اس کے بعد وہ پیسے گن لیا جاتے ہیں، تو پھر اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے نا بدقسمت ہوگا یا بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ امیر مطلب آگے جا کے امیر ہوگا یا غریب ہوگا۔ تو ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے بھئی، اسی چیز سے بچے رہو۔ جواب سن لو۔ نومولود بچے کی پیدائش پر اسے تحفہ دینا تو بزرگانہ شفقت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس کو ضروری اور فرض اور واجب کے درجے میں سمجھ لینا اور اس کو بچے کی نیک بختی یا بدبختی کی علامت تصور کرنا غلط اور جاہلانہ تصور ہے۔ تو بھئی آپ پیسے دے سکتے ہو، لیکن اس پیسے دینے کے بعد اگر کوئی یہ سوچ کرے کہ بھئی اس پیسوں سے جو ہے نا اس کی نیک بختی ظاہر ہوگی یا بدبختی ظاہر ہوگی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں پیسہ دینا صحیح ہے، مطلب اپنی طرف بزرگانہ شفقت سے دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پیسے دینے میں، لیکن اس پیسے سے اندازہ لگانا کہ بھئی یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسا غلط ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی مطلب مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو اس کی سمجھ نہ ہو، کل مجھ سے 2 بندوں نے مطلب مسئلہ پوچھا ہے، اس کا جواب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو کے دوں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو ضرور ہم سے پوچھیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔